بسم الله الرحمن الرحيم. وهو حد إن كان المميز ذاتيا وإلا فهو رسم تام إن اشتمل على الجنس القريب وإلا فناقص. فالحد التام ما اشتمل على الجنس والفصل القريبين وهو الموصل إلى الكنه. اور وہ حد ہے، وہو حد، اور وہ حد ہے، ان کان الممیز ذاتیا، اگر ممتاز کرنے والا ذاتی ہو، وَإِلَّا فَهُوَ رَسْمٌ، ورنہ تو رسم ہے، تام ہے اگر مشتمل ہو جنس قریب پر، ورنہ تو ناقص ہے۔ تو حد تام وہ ہے، فالحد التام، تو حد تام وہ ہے جو مشتمل ہو جنس اور فصل پر، القریبین، جو دونوں قریب ہوں۔ فالحد التام ما اشتمل علی الجنس والفصل القریبین، حد تام وہ ہے جو مشتمل ہو جنس قریب اور فصل قریب پر۔ وہ القریبین کا تعلق جنس اور فصل دونوں سے ہے، چونکہ دونوں کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الْمُوصِلُ إِلَى الْكُنْهِ، اور یہی پہنچانے والا ہے حقیقت تک، کنہ بمعنی حقیقت۔ وَهُوَ حد، تعریف حقیقی جو ہے، پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ تعریف حقیقی وہ تعریف بحسب الحقیقت ہو یا تعریف بحسب الاسم ہو، ان کی چار قسمیں بنتی ہے۔ تعریف بحسب الحقیقت، اس کی بھی چار قسمیں ہیں، اور تعریف بحسب الاسم، اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ تو انہی چاروں اقسام کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے بیان شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حد کی تعریف کی ہے، وَهُوَ حد إِن كَانَ الْمُمَيِّزُ ذَاتِيًّا۔ فرماتے ہیں کہ تعریف اگر ذاتیات سے کی جائے تو اس کو حد کہتے ہیں، اور اگر تعریف ذاتیات سے نہ کی جائے بلکہ عرضیات کے ذریعے سے تعریف کی جائے تو اس کو رسم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مصنف نے حد اور رسم کی تعریف کر دی، وَهُوَ حَدٌّ إِن كَانَ الْمُمَيِّزُ ذَاتِيًّا وَإِلَّا فَهُوَ رَسْمٌ، کہ اگر ذاتیات کے ذریعے سے تعریف کریں تو اس کو حد کہتے ہیں، اور اگر عرضیات کے ذریعے سے تعریف کریں تو اس کو رسم کہتے ہیں۔ تام ان اشتمل علی الجنس القریب، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے یہ تقسیم کر دی ہے کہ حد اور رسم ان دونوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تام ہوتا ہے اور ایک ناقص ہوتا ہے۔ تو حد اور رسم ان میں سے ہر ایک اگر جنس قریب پر مشتمل ہو تو وہ تام کہلائے گا، اور جنس قریب پر مشتمل نہ ہو تو وہ رسم کہلائے گا۔ ان اشتمل علی الجنس القریب، اگر مشتمل ہو جنس قریب پر، وَإِلَّا فَنَاقِصٌ، ورنہ تو وہ ناقص ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ حد اور رسم ان دونوں کی ہی ہے کہ حد اور رسم اگر جنس قریب پر مشتمل ہے، یعنی اس تعریف میں جنس قریب آ رہا ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے تام، اور اگر جنس قریب نہیں آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے ناقص۔ فالحد التام ما اشتمل علی الجنس والفصل القریبین۔ تو اس طریقے سے یہ گویا کہ کل چار قسمیں ہو گئی ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ سب سے پہلے اب فالحد التام سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حد تام کی تعریف کی ہے کہ حد تام وہ معرف ہے جو جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب، جیسے انسان کی تعریف ہم کریں حیوان ناطق کے ذریعے سے، تو حیوان ناطق کے ذریعے سے انسان کی تعریف کرنا یہ حد تام، گویا کہ حیوان ناطق انسان کا حد تام ہے، اس لیے کہ یہ جنس قریب اور فصل قریب پر مشتمل ہے۔ حیوان جو ہے یہ جنس قریب ہے، اور ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے۔ اس کو حد کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کو حد کہنے کی وجہ تو یہ ہے کہ حد کے معنی ہے منع کرنا اور روکنا، اور یہ جو تعریف ہوتی ہے
جو جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے، یہ تعریف بھی چونکہ دخول غیر سے مانع ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو حد کہتے ہیں۔ اور تام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تام کے معنی ہے مکمل، اور حد تام جو ہوتی ہے یعنی جن سے قریب اور فصل قریب سے جو مرکب ہوتی ہے، یہ اس شے کی پوری حقیقت ہوتی ہے، تو پوری حقیقت ہونے کی وجہ سے اس کو تام کہا گیا ہے۔ تو بہرحال حد تام جو ہے وہ ایسی تعریف کو کہیں گے، وہ ایسے معرف کو کہیں گے جو جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے حد ناقص۔ حد ناقص کس کو کہیں گے؟ حد ناقص وہ معرف کہلائے گا جو جن سے بعید اور فصل قریب سے مرکب ہو، یا صرف فصل قریب سے مرکب ہو، یعنی جن سے قریب اس کے اندر نہ آتا ہو، یا تو جن سے بعید اور فصل آئے یا صرف فصل قریب آ جائے تو اس کو کہیں گے حد ناقص۔ جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق کے ذریعے سے کرنا یا صرف ناطق کے ذریعے کرنا۔ انسان کی تعریف اگر جسم ناطق کے ذریعے کریں تو جسم جو ہے یہ انسان کا جن سے بعید ہے اور ناطق یہ فصل قریب ہے، تو یہ تعریف مرکب ہو گئی جن سے بعید اور فصل قریب سے۔ یا صرف ناطق کے ذریعے ہم تعریف کریں تو یہ تعریف ہو گئی فصل قریب سے، تو اس کو کہیں گے حد ناقص۔ رسم تام کس کو کہیں گے؟ رسم تام وہ معرف کہلاتا ہے جو جن سے قریب اور خاصہ سے مرکب ہو، یعنی فصل قریب اس کے اندر نہ آتا ہو، یا تو جن سے قریب اور خاصہ جن سے قریب اور خاصہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہو، وہ مرکب ہوتا ہو۔ جیسے انسان کی تعریف ہم حیوان زاہق کے ساتھ کریں تو حیوان یہ انسان کی جن سے قریب ہے اور زاہق یہ انسان کا خاصہ ہے، تو اس تعریف کو کہیں گے رسم تام۔ رسم کہنے کی اس کو وجہ کیا ہے؟ رسم کہنے کی وجہ تو اس کو یہ ہے کہ رسم کے معنی ہوتے ہیں اثر، اور شے کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ شے کا اثر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو رسم کہتے ہیں۔ اور تام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حد تام کی طرح یہ تعریف بھی چونکہ جن سے قریب پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اس کو تام کہہ دیتے ہیں۔ رسم ناقص کس کو کہیں گے؟ تو رسم ناقص وہ معرف کہلاتا ہے جو جن سے بعید اور خاصے سے مرکب ہو، یا صرف خاصے کے ساتھ ہو، یعنی جن سے قریب کا اس کے اندر استعمال نہ ہو، یا تو جن سے بعید اور خاصہ ہو، یا جنس کا مطلقاً استعمال نہ کیا جائے اور صرف خاصہ تعریف کے اندر استعمال کیا جائے تو اس کو رسم ناقص کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی تعریف جسم ظاہر کے ذریعے سے کریں یا صرف ظاہر کے ذریعے سے کریں، تو جسم ظاہر کے ذریعے اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو جسم جو ہے یہ انسان کا جن سے بعید ہے اور ظاہر انسان کا خاصہ ہے، تو یہ رسم ناقص ہو جائے گا۔ یا صرف ظاہر کے ذریعے ہم تعریف کریں تو یہ بھی رسم ناقص ہو جائے گا۔ اس کو رسم کہنے کی وجہ تو اوپر آ چکی ہے، چونکہ رسم کے معنی اثر کے ہیں اور خاصے کا اس میں ذکر ہے، اور شے کا خاصہ جو ہوتا ہے وہ شے کا اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو رسم کہتے ہیں۔ ناقص کیوں کہتے ہیں؟ ناقص اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جن سے قریب پر مشتمل نہیں ہوتی، یہ جو تعریف ہے جن سے قریب پر مشتمل نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو کہہ دیتے ہیں ناقص۔ تو یہ جو تعریفات ہیں اگر آپ ان کے اندر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تام اور ناقص کا جو مدار ہے وہ جن سے قریب پر ہے۔ اگر کسی تعریف میں جن سے قریب موجود ہے، اگر وہ تعریف جن سے قریب پر مشتمل ہے تو تام کہلائے گی، ورنہ وہ ناقص کہلائے گی، پھر چاہے وہ حد ہو یا رسم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر یہ چار قسمیں ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ چاروں قسمیں یہاں پر بیان نہیں کی ہیں، بلکہ مصنف نے تو حد تام کی یہاں پر تعریف کی ہے، فالحد التام مشتمل علی الجنس والفصل القریبین۔ آگے اس کے بعد فرمایا ہے وَهُوَ الْمُوصِلُ إِلَى الْكُنْهِ، اور وہ پہنچانے والی ہے حقیقت تک۔ کس کی حقیقت تک؟ معرف کی حقیقت۔ کون پہنچانے والی ہے؟ حد تام، یعنی معرف کی حقیقت اور کنہ تک پہنچانے والی جو چیز ہوتی ہے، یہ چار جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص، ان میں سے معرف کی حقیقت تک جو پہنچا سکتی ہے وہ صرف حد تام ہے۔ حد تام کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی تعریف معرف کی حقیقت تک نہیں پہنچا سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ کنہ کہتے ہیں اصل پوری ماہیت کو، کن جو ہے وہ پوری ماہیت کو کہا جاتا ہے، اور پوری ماہیت کا علم حد تام کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص سے پوری ماہیت تک رسائی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَهُوَ الْمُوصِلُ إِلَى الْكُنْ، کہ وہی یعنی حد تام پہنچانے والی ہے حقیقت تک، یعنی معرف کی حقیقت اور ماہیت تک۔ وَيُسْتَحْسَنُ تَقْدِيمُ الْجِنْسِ وَيَجِبُ تَقْيِيدُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، اور بہتر ہے جنس کو مقدم کرنا، اور واجب ہے ان میں سے ایک کو مقید کرنا دوسرے کے ساتھ۔ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، یہ ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ حد تام ہے، اور حد تام نہیں قبول کرتا ہے زیادتی اور نقصان کو۔ وَيُسْتَحْسَنُ تَقْدِيمُ الْجِنْسِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ایک فائدہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی شے کی تعریف کرتے وقت، جب ہم کسی شے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو تعریف کرتے وقت جو ہے معرف کے اجزاء کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ترتیب دیتے وقت دو باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایک بات تو بطور استحباب ہے اور دوسری بات ہے بطور وجوب کے۔ استحباباً یعنی جس بات کو ملحوظ رکھنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جنس کو مقدم کیا جائے۔ جب ہم معرف کے اجزاء کو ترتیب دیں، کسی چیز کی تعریف کرتے وقت معرف یعنی جس کے ذریعے سے ہم تعریف کر رہے ہیں، جب اس کے اجزاء کو ہم ترتیب دیں تو بہتر یہ ہے کہ جنس کو مقدم کیا جائے اور فصل یا خاصہ کو ہم مؤخر کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس میں ابہام ہوتا ہے اور فصل اور خاصہ میں ابہام نہیں ہوتا بلکہ ایضاح ہوتا ہے، یعنی وضاحت اس کے اندر ہوتی ہے، اور ایضاح بعد الابہام یہ اوقاف النفس ہوتا ہے، یعنی ذہن کے اندر جلدی بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو مبہم رکھا جائے اور بعد میں اس کی وضاحت کی جائے تو وہ چیز جلدی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے جنس کو رکھیں اور اس کے بعد فصل کو رکھیں یا خاصے کو رکھیں۔ چنانچہ انسان کی جب ہم تعریف کریں گے الانسان حیوان ناطق، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ہاں البتہ کوئی اس کا الٹا کہنا چاہے اور کہے الانسان ناطق حیوان تو جائز یہ بھی ہے بہرحال، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حیوان یعنی جنس کو مقدم کریں اور ناطق یعنی فصل کو مؤخر کریں اس سے۔ ایک چیز یہ تو بطور استحباب کے انہوں نے بیان کی، دوسری چیز بطور وجوب ہے، یعنی جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنس کو فصل یا خاصے کے ساتھ مقید کر دیا جائے۔ مقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو موصوف اور صفت بنا کر کے شیء واحد کی طرح کر دیا جائے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معرف جو ہے اس میں وحدت ہوتی ہے، معرف اور محدود میں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس میں وحدت ہوتی ہے، کثرت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال مذکور میں الانسان حیوان ناطق میں انسان یہ معرف ہے، یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور یہ شیء واحد ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ حد میں بھی وحدت ہو، اور حد جو ہے یعنی معرف وہ تو چونکہ دو چیزیں ہیں، ایک جنس ہے اور ایک فصل ہے، یا ایک جنس ہے اور ایک خاصہ ہے، وہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب اس میں وحدت کیسے پیدا کی جائے گی؟ تو اس میں وحدت پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ جنس کو فصل یا خاصے کے ساتھ مقید کر دیا جائے، یعنی دونوں کو موصوف صفت بنا دیا جائے۔ تو ایک چیز بطور استحباب کے ہے، دوسری چیز بطور وجوب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے معرف کے اجزاء کو ترتیب دیتے وقت۔ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، یہاں پر جو ہے ہوا ضمیر کا مرجع میں نے بتایا کہ حد تام ہے۔ پیچھے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ حد تام کہتے ہیں تمام ذاتیات سے تعریف کرتے ہیں، تو جب تمام ذاتیات جو ہیں وہ حد تام میں آ گئے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ جب تمام ذاتیات آ گئے تو کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کمی بیشی کریں گے تو پھر یہ تمام ذاتیات کہاں ہو گئے؟ آپ
کمی کر دیں یا زیادتی کر دیں تو پھر تمام ذاتیات وہ نہیں رہیں گے. تو اس لیے کمی بیشی کی جب حد تام میں تمام ذاتیات آ گئے ہیں تو اب کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، ورنہ پھر یہ حد تام ہی نہیں رہے گا. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ کہ حد تام جو ہے زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا ہے. ہاں رسم تام ہے، رسم ناقص ہے، یا ایسے ہی حد ناقص میں کمی ذاتی کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے تعریف تمام ذاتیات کے ذریعے سے نہیں کی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے وَيُسْتَحْسَنُ تقدیم الجنس کا تعلق جو ہے وہ حد تام سے اس کو قرار دیا ہے، یعنی یہ ضابطہ کہ جنس کو فصل پر مقدم کرنا بہتر ہے. یہ جو ضابطہ بیان کیا ہے کہ جنس کو فصل پر مقدم کرنا بہتر ہے، کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حد تام کے لیے ہی ہے، یعنی یہ جو ضابطہ ہے حد تام کے تعلق سے ہے، باقی رسم تام رسم ناقص یا حد تام کے رسم ناقص کے اندر ہے یا حد ناقص ہے، اس کے اندر یہ ضابطہ نہیں ہے کہ جنس کو مقدم کیا جائے اور فصل یا خاصے کو مؤخر کیا جائے، بلکہ دونوں شکلیں جائز ہیں. ہاں حد تام کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ جنس کو مقدم کریں اور فصل یا خاصے کو مؤخر کریں. وقد يحد به والمركب يحد ويحد به وقد لا يحد به والتحديد الحقيقي عسير فإن الجنس مشتبه بالعرض العام والفصل بالخاصة والفرق من الغوامض. اور بسیط کی تعریف نہیں کی جا سکتی اور کبھی اس کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے، اور مرکب کی تعریف کی جاتی ہے وَيُحَدُّ بِهِ اور اس کے ذریعے بھی تعریف کی جاتی ہے، وَقَدْ لَا يُحَدُّ بِهِ اور کبھی اس کے ذریعے تعریف نہیں کی جاتی. اور حقیقی حد بیان کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے کہ جنس مشتبہ ہوتی ہے عرض عام کے ساتھ اور فصل مشتبہ ہوتی ہے خاصے کے ساتھ، اور ان کے درمیان فرق کرنا دقیق امور میں سے ہے. والبسیط لا یحد سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی بسیط شے کو محدود نہیں بنایا جا سکتا، یعنی کسی بسیط چیز کی تعریف حد تام کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حد تام جنس اور فصل سے مرکب ہوتا ہے، اور تو حد جو ہے اس کے اندر دو جز ہو گئے، جنس اور فصل، تو یہ ہو گئی ذو اجزا، اور ذو اجزا حد کے لیے محدود کا ذو اجزا ہونا ضروری ہے. اس لیے بسیط کی حد تام نہیں ہوتی. البتہ بسیط کو حد اور معرف بنایا جا سکتا ہے جب کہ بسیط کسی شے کی حقیقت میں داخل ہو. اگر بسیط کسی شے کی حقیقت میں داخل ہے تو اس کو حد بنایا جا سکتا ہے، معرف بنایا جا سکتا ہے، معرف البتہ اس کو نہیں بنایا جا سکتا. کسی شے کی حقیقت میں داخل ہو، اس کی مثال جیسے جوہر، یہ جنس عالی ہے اور بسیط ہے، اور جوہر جو ہے یہ انسان کا جز ہے، اس لیے اگر انسان کی تعریف میں اس کو ذکر کریں تو اس کی گنجائش ہے. اور اگر بسیط کسی کی حقیقت میں داخل نہ ہو تو اس کو حد بھی نہیں بنایا جا سکتا. جیسے واجب تعالی یہ بسیط ہے لیکن وہ کسی کا جز نہیں ہے، اس لیے اس سے کسی کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی. اور جوہر جو ہے یہ انسان کا چونکہ جز ہے، اس لیے انسان کی تعریف جوہر کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے. والمرکب یحد اور مرکب محدود بھی بن سکتا ہے اور حد بھی بن سکتا ہے، یعنی مرکب کی تعریف کی بھی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے بھی دوسرے کی تعریف ہو سکتی ہے.
وقد لا یحد بھی فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں مرکب حد نہیں بنتا، اس کے ذریعے سے بعض صورتوں میں تعریف نہیں کی جا سکتی جبکہ وہ کسی کی حقیقت میں داخل نہ ہو۔ جیسے نوع سافل ہے مثال کے طور پر انسان، یہ مرکب تو ہے لیکن انسان جو ہے وہ کسی چیز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، اس لیے انسان کے ذریعے کسی چیز کی تعریف نہیں کر سکتے۔ وَالتَّحْدِيدُ الْحَقِيقِيُّ عَسِيرٌ، کسی شے کی حقیقی حد اس طرح سے متعین کر دینا کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہ ہو، کسی چیز کی حقیقی حد اس طرح سے بیان کر دینا کہ اس میں کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہ ہو، اس کے لیے وہی چیزیں یقینی ہوں، یہ ایک دشوار کام ہے۔ کیوں دشوار کام ہے؟ کیونکہ تعریف حقیقی کے لیے، تحدید حقیقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جنس اور فصل کو متعین کریں۔ حقیقی حد جنس اور فصل کی تعیین کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور جنس اور فصل کا متعین کرنا یہ بہت دشوار کام ہے۔ دشوار کیوں ہے؟ کیونکہ جنس یہ عرض عام کے ساتھ اور فصل یہ خاصہ کے ساتھ مشتبہ ہوتی ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو جنس سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں جنس نہ ہو بلکہ عرض عام ہو، یا جس کو ہم نے فصل سمجھ رکھا ہے وہ فصل نہ ہو بلکہ اس کا خاصہ رہا ہو وہ چیز، تو اس لیے کسی شے کی حقیقت